بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل ہے۔ لوگوں کو نصیحت نہیں، کیفیت بدلا کرتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ خوش اخلاقی رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بہت خوبصورت مقدر والے کو ملتی ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے، تب خدا اس کی اوقات کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ غم کیا ہے، خوشی کسے کہتے ہیں؟ ساری زندگی انسان انہی دو جزیروں کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے، کنارے نہیں لگ پاتا۔ مگر یاد رکھو، ایک اللہ کی رضا ہے اور ایک بندے کی رضا ہے۔ تو جو انسان یہ راز جان لے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام خوشی ہے تو وہ خوش رہتا ہے، اور جو اللہ کی رضا میں راضی نہ رہے وہ غمگین۔ بس اتنا سا فسانہ ہے خوشی اور غم کا۔ خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ پا لینے والا یا کھو دینے والا؟ کوئی بھی نہیں۔ جس نے پایا اس نے پا کر مٹی کر دیا، اور جس نے نہیں پایا وہ خود خاک میں مل گیا۔ اداکار وہ ہے جو پوری ایمانداری کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، اور تماشائی وہ ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ بے وقوف بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ میں اونچی آوازوں کو ناقابل بیان حد تک ناپسند کرتا ہوں، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جن کے پاس اپنی بلند آواز کے علاوہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ یہی تو سارا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ یوں کسی بندہ ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے۔ نوٹوں سے اگر بیٹیوں کے نصیب بنتے ہوتے نا تو صرف بادشاہوں کی بیٹیاں بستیں۔ جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض اوقات زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر آنے نہیں دیتی۔ باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ آج سے نہیں، ازلوں سے یہ دستور چلا آ رہا ہے۔ ہم سے پہلے آنے والے دل توڑنے والے اور زخم دینے والے کو محبت سمجھتے ہیں۔ آدم صاحب، اصلی محبت گلے ہوئے زخم پر لگنے والی مرہم ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو بجھتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کے اچھے دنوں اور یادوں کا تذکرہ کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ میں نے آج تک جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوتے ہوئے ایک شخص بھی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ مثبت سوچ اور اچھا گمان ایسی ڈھال ہے جو شیطان کے کاری وار کو بھی سہ جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ جہاں بھی رہو مہربان رہو، یہی راز حیات ہے۔